تیسرا سوال یہ کہ بھائی آپ جیسے خلیفہ بلا فصل حضرت علی کو مانتے ہیں، لیکن اس کی برعکس ہماری بخاری میں موجود ہے کہ مرض الوفات میں رسول اللہ کی حضرت عباس جو آپ کے چچا بھی ہیں رسول اللہ کے اور آپ کے بھی، تو وہ آپ کو کہہ رہے ہیں اے علی چلو آؤ ہم لکھوا لیتے ہیں کچھ. میرے خیال میں آپ پہنچ گئے. کہاں وہ کس حدیث کا نمبر معلوم ہے بخاری میں؟ لکھوا کے لاتے ہیں. اب لکھوا کے لاتے ہیں کا مجھے 4000 ہم 4000 کیا لکھوا 4000 کچھ نمبر ہے اس حدیث. 4000 کچھ تو نہیں بنتا نا، حدیث پورا نمبر دے دو. بہرحال بخاری کیا حدیث ہم پہ حجت نہیں ہے نا، وہ آپ لوگوں کیا حدیث ہے، وہ تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے ہمارے. تو اب دیکھیں نا ہمارے لیے تو مولا علی اس میں کہہ رہے ہیں حضرت عباس سے کہ میں ہرگز نہیں لکھواؤں گا کہ ایسا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خلاف لکھ دیا تو کیا پتا قریش کبھی خلافت کر ہی نہ سکے. تو یہاں سے وہ ائمہ کے علم الغیب بھی فارغ ہو رہے ہیں، یہاں سے جو وہ امام کی خلافت بلا فصل ہے وہ بھی فارغ ہو رہی ہے. اور مطلب ٹھیک ہے بھائی، آپ لوگوں کے احادیث سے، آپ کے احادیث سے اگر اہل بیت علیہم اس آپ کے لوگوں کے احادیث سے تو بہت کچھ نکل جاتا ہے نا. آپ کے احادیث میں تو یہ میں آپ کے حدیث دکھاؤں بھائی، آپ لوگوں کی جو احادیث ہے اس سے میں دکھاؤں نبی کی نبوت بھی ختم ہو جاتی ہے نا. میں آپ کو دکھاؤں آپ لوگوں کے احادیث میں تو بہت سارے عجائب ہیں بھائی. دیکھیں یہ کتاب ہے عزیزو، صحیح مسلم ابن حجاج القشیری النیشابوری الایرانی الفارسی صدقی جمیل العطار دار الفکر سنہ 2010 میں بیروت میں چھپی ہے. یہ دیکھیں 1282 نمبر ہے، 1282. ٹھیک ہے، یہ کتاب ہے کتاب البر والصلۃ والآداب، یعنی کتاب الادب. کتاب الادب. اچھا ادب کیا ہے بھائی؟ ادب یہ ہے باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باب ہے اس کی جن لوگوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا، او سبہ، یا اس کو سب کیا یعنی گالی دی ہے، او دعا علیہ یعنی اس کو بددعا دی ہے، ولیس هو اہلا لذلک، اور وہ شخص اس کا مستحق نہیں تھا. ان لوگوں کا بیان جن کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا. یہ 25واں باب ہے کتاب الادب بخاری مسلم میں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا لعنت کیا، گالی دی ہے، وہ مستحق نہیں تھے. ہاں، اور بددعا بھی دیا، وہ مستحق نہیں تھے. ایسے لوگ کان لہ زکاۃ و اجر و رحمہ، یہ ان کے لیے باعث پاکی ہے. زکات یعنی پاکی، اجر اور رحمت کی باعث. اور پھر اس میں کئی سارے احادیث لے کے آتے ہیں. اس میں سے یہی حدیث ہے کہ لا اشبع اللہ بطنہ، کہ اس معاویہ کو کہا کہ اللہ تیرا پیٹ نہ بھر دے. اچھا، اس میں یہی اسی باب میں اگلے صفحے میں جائے نا، صفحہ نمبر 284 میں حدیث نمبر 6523 میں کہ اذهب وادع لی معاویہ. ابن عباس کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ جا کے معاویہ کو بلاؤ. میں نے آ کے دیکھا، میں نے کہا وہ کھانا کھا رہا ہے. پھر انہوں نے فرمایا اذهب فادع لی معاویہ، جاؤ معاویہ کو بلاؤ. فجئت فقلت هو یاکل، پھر میں گیا معاویہ کے پاس، دیکھ رہا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے. تو میں نے کہہ دیا کہ وہ تو کھانا کھا رہے ہیں. قال لا اشبع اللہ بطنہ، خدا اس کی پیٹ کو کبھی بار نہ دے. تو وہ معاویہ کبھی فل نہیں ہوتا تھا، وہ ہمیشہ کھاتا رہتا. اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگوں کی جو حدیث ہے، اللہ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوۃ حسنہ. یہ ہے قرآن میں یا نہیں ہے؟ جی بالکل ہے، اسوہ حسنہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا نہیں فرمایا؟ جی فرمایا. آپ کی اخلاق عظیم ہے، فرمایا کہ نہیں؟ جی. قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، کہا کہ دنیا چھوٹی ہے، دنیا حقیر ہے، چھوٹی ہے، ٹھیک ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق عظیم ہے. اور پھر فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم. وکان اللہ غفور رحیم. شاید فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے پیار ہے، اللہ کو مانتے ہو تو میری اتباع کرو. میری اتباع کرو گے تو اللہ آپ سے پیار کرے گا، اللہ آپ سے محبت کرے گا. ہے فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ بالکل فرمایا. تو یہ جو شخص کسی بے گناہ آدمی کو جو مستحق نہیں اس کو لعنت بھی کرتا ہے، اس کو گالی بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو بددعا بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کہاں اس کے اخلاق عظیم ہے؟ مجھے سمجھاؤ. وہ کہاں اس وہی حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے. اور کیا اس کی اتباع کریں تو اللہ ہم سے پیار کرے گا. گالی دے دیں، ابھی میں گالی دے دوں آپ کو، ٹھیک ہے نا. ابھی آپ مستحق نہیں ہیں، میں آپ کو 4-5 خوب سنا دوں گالی، لعنت بھی کروں، بددعا بھی دوں، تو لوگ مجھ سے پیار کریں گے؟ اللہ تو دور کی بات ہے.
ٹھیک ہے نا, لوگ تو کلپ بنائیں گے کہ دیکھ اللہ یہ گالی دیتا ہے. تو بھائی صحیح یہ ہے بھائی پیغمبر کی کلپ بخاری میں. اب مجھے بتاؤ, آپ کہتے ہو کہ مسلم میں, آپ کہتے ہو بخاری میں حدیث ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے عباس نے کہا کہ جا کے وصیت لکھوا کے لاتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں لکھواتے ہیں کہ پیغمبر احتمال ہے کہ وہ نہ لکھیں ہمارے حق میں, پھر تو ہم محروم ہو جائیں گے. جی ایسے ہاں محروم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا, محروم ہو جائیں گے. تو نتیجہ یہ نکالیں گے کہ پیغمبر نے کوئی وصیت نہیں کیا. اگر پیغمبر نے وصیت نہیں کی ہے بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی حدیث ہم پہ حجت نہیں ہے, بلکہ آپ کے حدیث, اس حدیث کو, مسلم کی جو حدیث میں نے آپ کو دکھائی ہے, آپ لوگوں کی حدیث آپ پہ بھی حجت نہیں ہے, کیونکہ آپ کے حدیث سے پیغمبر کی تکذیب ہوتی ہے. اچھا, اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں, انہوں نے وصیت نہیں کی ہے خلافت کی, خلیفہ کون ہوگا, ٹھیک ہے نا, اور سب سے بڑا اختلافی مسئلہ بھی یہی ہے, سب سے بڑا اختلافی مسئلہ بھی یہی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس میں اللہ جو ہے کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم, دین کامل ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے اٹھا کے لے کے گئے, ٹھیک ہے نا, امت کے حال پہ رحم نہیں کیا. کہ سب سے بڑا جو اختلافی مسئلہ ہے آج تک چلا آ رہا ہے امامت پر, جانشینی پر, اس کو بیان نہیں کیا. یہ تو سب سے بڑا تعین اللہ پر ہے, سب سے بڑا تعین رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. ان سے بڑا گالی کیا ہو سکتا ہے پیغمبر کے لیے توہین, کہ سب سے جو اہم مسئلہ تھا وہ بیان نہیں کیا. کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ جواب نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. جواب ہے یا نہیں ہے؟ اب ذات خدا پہ جب حرف آ رہا ہے, میں وہی تو کہہ رہا ہوں, جب ذات خدا پہ حرف آ رہا ہے تو کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں, ہم بے بس خاموش ہیں. بھائی مجھے یہی لگتا ہے کہ آپ شیعہ ہو, آپ شیعہ ہو بھائی, او بھائی کیوں اداکاری کرو, شیعہ تو نہیں آپ. آغا میں کیا قرآن اٹھا لوں, کیا کیسی قسم کھاؤں؟ اتنا با انصاف مخالف ہم نے آج تک نہیں دیکھا, خدا جانتا ہے. وہ آغا میں اب کوئی ابھی ایک آدمی کال کر رہا تھا نا, مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ارکان اسلام کیا, وہ جواب نہیں دے رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے ہم ارکان اسلام 5 ہیں, وہ کہتا ہم, نہ کہتا ہاں, نہ کہتا نہ کہتا ہم. ٹھیک ہے نا, جواب نہیں دے. آپ بڑے با انصاف ہیں. ہاں, تو اسی طرح با انصاف رہے نا, اسی طرح با انصاف رہے, آپ پکے رافضی بن جائیں گے. آپ انصاف چھوڑ دیں, ہاں انصاف چھوڑ دیں, اللہ رافضی بن جائیں گے. 4 سال پہلے ایک بیٹھے بیٹھے انجینئر کا بیان تھا محمد علی مرزا کا, کہ وہ مطلب کبھی کبھی اہل بیت کے دفاع میں بھی بول پڑتا ہے. تو اس نے کہا کہ ایک بلنڈر آیا امت میں کہ مطلب ظاہری طور پہ لگاؤ 50 سال ہوئے رسول اللہ کی آنکھیں بند ہوئے ہوئے, اور امام حسین کو پشتے گردن سے کاٹا جاتا ہے. کتنا بڑا ظلم, مطلب کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے نا ایسا جس کی وجہ سے امام حسین کو ذبح ہونا پڑ رہا ہے. پھر اس کا جواب جب ہم دینی حلقوں میں لیتے ہیں, نہیں جی نہیں یہ تو رافضیوں کی زبان ہے, نہیں جی نہیں یہ تو بھائی یہ تو شیعوں کا عقیدہ, شیعوں نے تو اکیلا کیا امام حسین کو, شیعوں نے تو مارا ہے, اور یہ آج تک جبھی تو روتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. پھر آگے جب پتہ چلا تو یہ اتنے بڑے بڑے بلنڈر, کہ پہلے وہ ایک صلح ہو رہی ہے, نہ صلح کی پاسداری کی جاتی ہے, پھر اس کو اپنے نا اہل باپ نا اہل بیٹے کو جو ہے خلیفہ بنا جاتا ہے. پھر اس سے پہلے جو ہے نا, اگر رسول کسی کو لکھ کے نہیں گئے تو ایک دوسرے والے صاحب, پہلے والے صاحب دوسرے والے صاحب کو لکھ جاتے ہیں, پھر دوسرے والے صاحب نامینیٹ کر جاتے ہیں. مطلب بلینڈر ہی بلینڈر آ رہے ہیں نا. تو اس وجہ سے ہم آپ کے سافٹ مخالف ہیں, لیکن بس تھوڑی تھوڑی باتوں پہ ہمیں سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اوکے میرے بھائی, بہت شکریہ آپ کا, سلامت رہیں. التماس آپ کا التماس دعا, خدا حافظ. بہت مہربانی آپ کی بھائی.